تھینک یو فاروق ریاض. بہت محنت کرنا پڑے گی. پاکستان فزیکل ڈسیبلٹی کرکٹ چیمپئن شپ کا فائنل یہاں کھیلا جا رہا ہے بھاولپور اور اسلام آباد کے درمیان. پاکستان فزیکل ڈسیبلٹی ایسوسیشن جس طریقے سے کرکٹ کے لیے کام کر رہی ہے، ان کے ساتھ بوم بوم شاہد خان آفریدی خود بھی اپنی فاؤنڈیشن شاہد خان آفریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑے. وہیں آئی سی آر سی کا بہت ہی بڑا رول ہے ورلڈ وائڈ. جس طریقے سے آئی سی آر سی کام کرتے آ رہے ہیں، وہیں پر ہی آج جو ورلڈ فزیکل ڈسیبلٹی ڈے بھی منایا جا رہا ہے، اس میں بھی یہ ساتھ ساتھ اور پاکستان ڈسیبل کرکٹ ایسوسیشن کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جبکہ اس جانب اعزاز الرحمان صاحب کمیونیکیشن ٹیم لیڈر آئی سی آر سی پشاور. اعزاز صاحب، اعزاز چاہے کسی کے پاس بھی چلا جائے، چاہے بھاولپور جیت جائے یا اسلام آباد جیت جائے، اینڈ آف دا ڈے پاکستان ڈسیبل کرکٹرز کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے یہاں پر. جی سر بالکل. اگر آپ گزشتہ 7 سال سے دیکھیں اور جس میں جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں بڑے شانہ بشانہ آتے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سٹارٹ ہم نے لیا 8 ٹیموں سے، پھر 12 ٹیمز ہوئیں اور پھر 16 ٹیمز ہوئیں. اب آج اگر 16 ٹیمز کی ہم بات کریں تو یہ 16 ریجنز ہیں اور مور دین 300 پرسنز ود ڈسیبلٹی اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ٹورنامنٹ کی ایکسپینشن، ان پلیئرز کی ایکسپینشن اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت میسو ہے. اور سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں دوسری طرف تو اس دفعہ اس ٹورنامنٹ کو ہم نے پورے پاکستان میں پھیلایا ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی ریسٹرکشنز تھیں اور پی ڈی سی اے کا یہ آئیڈیا تھا کہ ان پلیئرز کی کیونکہ تھوڑی سی اسپیشل ارینجمنٹس ان کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو ان کو ان کے نزدیک ترین سینٹرز پہ کھلایا جائے. اور اس کا رزلٹ اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ ٹائم بہاولپور کی ٹیم جو ایک بہت مطلب ایک چھوٹی ٹیم ہے، آپ سمجھیں بہت رورل ایریا سے ان کے پلیئرز آتے ہیں اور وہ ملتان جیسی ٹیم کو ہرا کر اس لیول تک پہنچتی ہے اور فائنل تک پہنچتی ہے. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے ان پلیئرز سے اکثر بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے گھروں میں کوئی فنکشنز پہ نہیں لے کے جاتا، ہمیں کہیں دور لے جانا ہو تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ بچے جب کراچی آتے ہیں، یہ ملتان، لاہور، یہ بڑے سینٹرز میں آتے ہیں، اس طرح کی فیسلٹیز میں کھیلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو سوشل انکلوژن جس طرح سے فضا نے بات کی اس کا جو کمپوننٹ ہے اس کا ایک بہت اہم پلر ہے کہ ان کو اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دی جائیں، ان کو مواقع کریٹ کر کے دیے جائیں. اور میں اکثر ایک جگہ پہ بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں پہ رحم کھانے کی، ان پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ پراپر اپرچونیٹیز ملیں تو دے کین ڈو ایوری تھنگ. اور جہاں تک بی ڈی سی اے کی ایکسپینشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس دفعہ جو کراچی آ کے یہ 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور جس طرح سے یہ کھیلے ہیں، نسیم بھائی آپ تو انٹرنیشنلی کرکٹ کو کور کرتے ہیں، جو ان کا پیٹرن ہے کھیلنے کا وہ کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم سے کم نہیں ہے. اعزاز بھائی بالکل نہیں ہے، اور سلوٹ ہے ان لوگوں کو کہ جس طریقے کا ایفرٹ کر رہے ہیں، اور سلوٹ ہے آئی سی آر سی کو، پاکستان فزیکل ڈسیبل کرکٹ ایسوسیشن کو، شاہد خان آفریدی فاؤنڈیشن کو، کہ تمام لوگ ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کا آج دن بھی ہے اور یہ منا بھی بھرپور انداز سے رہے. اعزاز بھائی پشاور کی ٹیم سیمی فائنل ہار گئی، یہ تو مس کر رہے ہوں گے آپ؟ نہیں سر، ساری ٹیمز ہماری ہیں. یہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2014 سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی اور اس وقت سے یہی ہماری پی ڈی سی اے کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی کہ جی کراچی کی ٹیم آپ کی ہے، پشاور کی اس کی ہے. یہ سارے بچے ہمارے ہیں اور ان کی بڑی ایفرٹ ہے اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم سب تو لوازمات میں آتے ہیں، اصلی کام تو ان لوگوں کا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے اس کرکٹ کو لے کے چلے ہیں مقامی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، مطلب ملک کا جب پرچم بلند ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ 2016 میں جس وقت انہوں نے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ دبئی میں جیتا تو یقین کریں کہ میں اکثر جگہوں پہ جانزیب ٹیوانہ صاحب کا نام لیتا ہوں، ملتان کے جو پلیئر ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے علاقوں میں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آج پوری دنیا میں ایک نام ہے ان کا. یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں، سوشل میڈیاز پہ سرچ کریں تو خوشی ہوتی ہے. اور اگین میری تو یہی بات ہوتی ہے کہ اٹس فار پاکستان، ہمارا پرچم بلند ہو، یہ سارے بچے ہمارے ہیں اور ان کے لیے جتنی اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں وہ کم ہے. اور سیکنڈلی میں ایک بات اپنے کولیگ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم نے عظیم حفیظ صاحب کی ایک مثال دیکھی جنہوں نے 18 ٹیسٹ میچ انٹرنیشنل کھیلے اور 63 وکٹس حاصل کی اور انٹرنیشنل پلیئرز کو آؤٹ کیا. تو میرے خیال میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر ان پلیئرز میں اگر ان میں پوٹینشیل ہے تو یہ پاکستان کی مین ٹیم میں بھی کھیل سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ. میں نے پی ڈی سی اے کے لوگوں سے اس وقت بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی کافی سارے پلیئرز ایسے ہیں جن کو میچ ریفری کا رول، جن کو امپائرنگ کا رول، سکورنگ کا رول، اس میں یہ لوگ آ سکتے ہیں. تو وہ فائنینشیل انکلوژن کی جب فضا بات کر رہی ہیں تو وہ چیز بھی کور ہو جائے گی. اور سپورٹس میں کوچنگ کے رولز ہیں. اب جس طرح میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہمسایہ ملک کے چندر شیکھر صاحب تھے، لیجنڈری پلیئر. تو میرے خیال میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان میں کوئی کمی ہے. اگر کمی دیکھی جائے تو میں خود ریڈنگ کے لیے گلاسز یوز کرتا ہوں تو کمی تو مجھ میں بھی ہے، میں اس کے بغیر تو صفر ہوں. تو یہ اسسٹیو ڈیوائسز یوز کر کے یا یہ اپنے ساتھ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں
تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ان کے بیچ میں. بنیادی بات یہ ہے سوشل انکلوژن کی کہ ان میں یہ فرق ختم کیا جائے, اپرچونیٹیز بھی کریٹ کی جائیں ان کے لیے, لیکن اگر ان میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے تو ان کو انٹرنیشنل سطح پہ, مین سطح پہ بھی مواقع ملنے چاہیے. زبردست پیغام ہے یہ آئی سی آر سی کا کہ ایک تو یہ کوئی ڈسیبل نہیں ہے, ان کی پرفارمنس آپ اگر دیکھیں گے تو پھر ہم لگتے ہیں کہ ہم کوئی ڈسیبل ہیں, کہ جتنا وہ جان مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جتنے وہ ایفرٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ہیٹس آف ٹو زبردست آئی سی آر سی, آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں پاکستان میں ڈسیبلڈ پیپلز کے لیے, پاکستان فزیکل ڈسیبل کرکٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ کھڑے ہوئے. اینڈ تھینک یو ویری مچ اعزاز الرحمان صاحب.